تقریباً 40 لوگ سن رہے ہیں کہ جی پلیز آپ کے پاس بھی اگر یہ ویڈیو آتی ہے اس کو آپ جتنا ہو سکتا ہے ڈاؤن لوڈ کریں، کاپی کریں، ڈویٹ کریں، شیئر کریں. کم از کم 4-5 لوگ بھی اگر آپ کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں شاید کوئی نہ کوئی پاکستان میں جاگ جائے اور نکلے. اشتیاق بھائی، جی اشتیاق ملک آپ کے پاس آتے ہیں. جی ویلکم اشتیاق ملک، مائک آپ مانگ رہے تھے، اوور ٹو یو میرے بھائی. اچھا میری بھائی میری بات سنو، آپ لوگوں نے مجھے اپنی لائف پہ موقع دیا بولنے کا، آپ سب کا بہت شکریہ. میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری نماز کا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے لائف پہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. نہیں، آپ نماز پڑھ کے واپس بھی آ سکتے ہیں. اوکے، جی خدا اشتیاق حافظ. بھائی آپ کے حافظ. پاس آتے ہیں. بہت بہت اچھا لگا آپ کی سن کو. جی اشتیاق بھائی. دیکھیں دیکھیں سیاست میں کوئی اچھا بھی ہے برا بھی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں وہ کراچی میں جو الطاف حسین ہوا کرتا تھا، میں کوئی پولیٹکس بات نہیں کر رہا، میں بھی کراچی کا ہوں، مگر میں بھی اس کو نہیں وہ کرتا تھا کیونکہ انہوں نے کام بھی بہت خراب بھی کیے کراچی میں، مروائی بھی. مگر آپ دیکھ لو وہ اس 1987 سے الطاف حسین فوج کے بارے میں بولتا تھا، بھلے وہ فوج اس کو لے کے آئی یا نہیں لائی وہ اللہ ہی جانے، مگر نواز شریف سے مل کے انہوں نے کراچی میں کتنے نوجوان کو مروایا تھا. آپ یقین کرو اتنے انکاؤنٹر ہوئے جو یعنی کہ ہوئے ہی نہیں کبھی، یعنی بالکل ہی ڈرامے بازی کی ان لوگوں نے، اتنے لوگوں کو نوجوانوں کو مروا دیا ان لوگوں نے. یہی بات نواز شریف آنے کے بعد اس نے آپریشن کرایا کراچی میں، اور آپ دیکھ لیں ابھی بھی وہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ فوج جو ہے کسی کی نہیں ہے پاکستان میں. یار ایک ایٹم بم بنا کے تم بیٹھے ہوئے ہو نہ. ابھی اسرائیل میں دیکھ لو، فلسطین میں کتنی چیزیں ہوئی، پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بولا تک نہیں یار، کیونکہ یہ بکے ہوئے ہیں ہمارے سیاست جان جو ہے نا، بکے ہوئے. صرف عمران خان اگر ہوتا نا، اللہ کی قسم، عمران خان اگر آج ہوتا اس ٹائم جو فلسطین کے ساتھ ہوا ہے، جو اور بھی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یقین کرو ہمارا پاکستان کی بہت آگے تک ان کی آواز جاتی اور بہت ہی اچھی طریقے سے وہ پہنچاتا. مگر یہ جو ہے نا ہمارے حکمران، یار ان کو ڈر نہیں ہے کب مریں گے، کیا ہے قبر میں جانا ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ. ان کو بس اپنی سیاست کا پتہ ہے کہ ہمیں جینا ہے بس بھیا آگے آپ لوگ بولو. جی وسیع بھائی. اچھا چودھری مدثر بھائی آپ پہنچ گئے. آپ سوری میں نے ابھی دیکھا، میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں ادھر ادھر چلا گیا تھا. چودھری مدثر بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ گھر پہنچ گئے؟ جی چودھری بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ یا آپ کون سی ویڈیو کی بات کر رہے تھے؟ میرے پاس میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی. اچھا اچھا، میں آپ کو اشتیاق بھائی اگر آپ ٹک ٹاک پہ تو مطلب لیٹ آپ نے آج جوائن کیا ہے، ابھی پچھلے 2 گھنٹوں میں یہی چیز سرکولیٹ کری ہے سارے ٹک ٹاک پہ. ایک ویڈیو ہے اپنی جو ہماری علیمہ خان ہے، جو عمران خان کی بہن ہے، آپ وہ ٹکر بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی انہوں نے پلان بنایا ہے کہ عمران خان کو اللہ نہ کرے سزائے موت یا 10 سال عمر قید کی انہوں نے تیاری کی ہے. اور جو وکیل ہوتا ہے وہ بھی حکومت نے اپنا وکیل دیا ہے، جو شاہ محمود اور عمران خان کو پتہ بھی نہیں تھا اس وکیل کا کہ انہوں نے اپنا وکیل دے دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، عمر ایوب نے ایک کال دی تھی یسٹرڈے کہ بھئی آپ سب لوگ اتوار کو باہر نکلو. مگر اس کے بعد سچویشن جب تھوڑی سی سیریس ہوئی ہے، بلکہ زیادہ سیریس ہو گئی ہے، تو آپ کے جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے صبح کے ٹائم پہ انہوں نے پاکستان کا جو ہوتا ہے پچھلا پہر، اس میں انہوں نے اٹھ کی ویڈیو بنائی ہے اور سب کو بلایا ہے کہ بھئی آپ سب لوگ باہر نکلیں. تو یہ 3 ویڈیو ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی اشتیاق ملک بھائی آپ نے یہ 3 ویڈیو دیکھی ہیں یا سنا ہے اس کے بارے میں؟ جی میں نے صابر شاکر کا ولاگ دیکھا تھا سب سے پہلے. ابھی میں کینیڈا سے ہوں تو میں نے صابر شاکر کا بلاگ دیکھا، اس میں اس بندے نے بتا دیا تھا، اور وہ اس سے پہلے بھی بتا ہی رہا تھا کہ یہ لوگ کرنے والے کیا ہیں. یار آپ دیکھو وہ کیس کے اندر عمران خان کے کیس میں اس بندے کو اسسٹنٹ بنا کے سامنے بھیج دیا عدالت نے، اور وہ جو جج صاحب ہیں وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو پھر وہ بات جو ہے بہت ہی خراب ہے یار. اللہ تعالیٰ بس بچائے بھائی، اللہ کا آسرا ہے یار، اور کیا کر سکتے ہیں. انسان دعائیں کرو، اور لوگوں کو چاہیے پاکستان میں یار بس اب آ جاؤ، باہر نکلو، ان لوگوں کو روکو. اچھا اگر آج نہیں اشتیاق نکلے بھائی، یار، اگر آج اشتیاق بھائی، باہر نہیں نکلے تو آگے آپ بہت ہی برا ہونے والا ہے. جی اشتیاق بھائی، اگر ہم آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں. نمبر 1، اگر وہ تینوں ویڈیو کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان میں آپ کے عزیز اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، ایٹ لیسٹ کراچی میں ہو یا باقی بھی ملک کے حصوں میں، ان کو آپ بولو کہ اپنے کینڈیڈیٹ کے ساتھ، جو بھی آپ کا لوکل حلقے کا کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا، اس کے ساتھ نکل کے باہر آئیں. اگر وہ نہیں آ سکتے تو خود ہی 5-10 آپ کی فیملی کے لوگ باہر نکلیں
اور کوئی پروٹیسٹ کریں. اگر پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے, اپنے گھروں کے باہر 10-20 بندے بیٹھ کے اپنی گلی کے باہر تو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں نا. جی کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی 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 بالکل. اور یہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہاں کراچی میں, آپ یقین کرو پی ٹی آئی جب جوائن کی ان لوگوں نے, تو ابھی سے اس سے لے کے اب تک ابھی بھی یہ جو خبر آئی ہے عمران خان کی, اللہ تعالیٰ بس خیر کرے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ابھی سے آلریڈی کراچی میں جو ہے موومنٹ شروع ہو گئی ہے. وہاں پہ 3 تلوار کا علاقہ ہے کراچی میں, وہ بڑا مشہور علاقہ ہے, وہاں پہ کی ہے. اور زرداری ہاؤس کے سامنے جو ہے ان لوگوں نے ابھی اسٹارٹنگ کر دی ہے. انشاءاللہ دیکھیے گا آپ لوگ, نیوز کے اندر ضرور آئے گا وہ. اور اللہ تعالیٰ بس ہمارا کیا کہتے ہیں عمران خان کا جو ہے, اب بس یار اللہ سے دعا کرو یار, بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس جیسا بندہ کبھی نہیں آئے گا پاکستان میں. جس کی جتنی زندگی ہے نا یار, اس نے اپنی زندگی کو جو ہے پاکستان کے لیے اس نے وہ کر دیا ہے. انشاءاللہ کیا پتہ کل کی صبح ہمارے لیے بہتر ہو, کچھ نہیں پتہ یار. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اسباب بنا دیتا ہے. انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہوگا. بہت اچھی بات ہے ملک صاحب, دعا کرنی چاہیے. اللہ میاں دیکھو مشکل آسان کرتا ہے, مگر اللہ میاں نے آپ کو ہمیں ہاتھ پاؤں دماغ آنکھیں سب کچھ دیا ہے, تو ہمیں حرکت بھی کرنی چاہیے. اللہ میاں اس میں برکت ضرور ڈالے گا, حرکت میں برکت ہے. تو پلیز آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں عزیز ہیں ان کو آپ صبح ہے یا شام ہے جو بھی آپ کا ٹائم ہے, ان کو آپ رنگ کرو اور ان کو بولو کہ کل کم از کم آپ کی فیملی کے 10 لوگ تو باہر نکلے. اگر ہم سب یہاں 47 لوگ ہیں, 10 بندوں کو بھی ہم نکالتے ہیں تو یہ 470 لوگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو قطرے قطرے سے دریا ملتا ہے. اگر ہم یہ تھوڑا سا کام کر لیں اور لوگوں کو باہر نکالیں کہ وہ پیسفل رہیں, کوئی دندہ فساد نہ کریں, کوئی گملے شملے نہ توڑیں, صرف پیسفلی اگر ہم ان کو بولیں وہ نکلیں, اور ایک بندہ دوسرے کو بولے, دوسرا تیسرے کو بولے, اور انشاءاللہ اگر ایسے ہو جاتا ہے تو وائی نوٹ. کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی دیکھیں, آپ جس طرح بول رہے ہو نا وہ ٹھیک ہے کہ ہم کوئی ایسی پراپرٹی کو ڈیمیج نہ کریں, وہ نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ یار دیکھو جذبات جو ہے نا, جذبات یہ بڑے, ہم نے کتنا تحمل سے ان لوگوں نے گزارے ہیں یار جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے. آپ یقین کرو لوگ اتنے اس میں ہیں کہ بس آپ پوچھو مت. وہ تو پتہ ہے کیا کر سکتے ہیں لوگ, تو فوج کے اڈوں پہ جا کے قبضہ کر سکتے ہیں یار. اگر پاکستان سے اگر حکومت چاہیے نا, پاکستانی لوگ اگر ایک بار باہر نکل گئے نا, جس طرح اشتیاق بھائی ایک چیز بات ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب کا سب سے بڑا جو مین ٹارگیٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, الیکشن سے پہلے آپ نے احتیاط کرنی ہے. کل کا دن جو ہے وہ ہمیں کسی صورت بھی وائلنٹ نہیں ہونا, اکٹھے ہونا ہے. عوام جتنی زیادہ سے زیادہ ہو جائے. محسن بھائی اپنا مائک کائنڈلی میوٹ کر دیں, آپ کے پیچھے سے شور آ رہا ہے. تو وائلنٹ نہیں ہونا, ہمارا مقصد ہے صرف لوگوں کی تعداد کو شو کرنا کہ لوگ ہمارے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوئے, تاکہ ہمارے لوگوں کا جو اکٹھے ہونے کا خوف ہے نا وہ ختم ہو سکے. اور کیا کہتے ہیں, پھر اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ پارٹی دے گی, طریقہ دے گا, لیکن پارٹی کی طرف سے سخت انسٹرکشن ہے کہ کسی قسم کی وائلنٹ ایکٹیویٹیز کو نہ آپ نے اجازت دینی ہے, نہ خود کرنا, نہ کسی کو کرنے دینی ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ احتیاط کیجیے گا. شکریہ. جی بہت زبردست. محسن بھائی ویلکم. آپ کو پہلی بار ہم نے اوپر اٹھایا ہے تو ہمارا ڈیکورم میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. آپ نے پہلے اپنا تعارف کرانا ہے, پھر آپ نے بتانا ہے کون سی پولیٹیکل پارٹی کو آپ پسند کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ہماری ڈیبیٹ میں شامل ہو جائیں, یا آپ کا کوئی کوشچن ہے آپ ہمارے پینل پہ رکھ سکتے ہیں. جی ویلکم میرا بھائی. جی میں محسن بٹو بات کر رہا ہوں, ضلع اکاڑا سے میرا تعلق ہے. تو میں بہت بے حد پی ٹی آئی سے پیار کرتا ہوں, اور اس ٹائم میں تقریباً ملیشیا میں ہوں, اور میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اڑ کے چلا جاؤں اور پی ٹی آئی کا جا کے سپورٹ کروں. لیکن میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں تو بہت خوشی محسوس ہوئی ہے, کیونکہ یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ابھی تک چپ بیٹھنے کا وقت گزر گیا ہے. یہ جو چپ بیٹھے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ابھی تو باہر نکلنے کا وقت ہے. ہیلو. جی محسن بھائی اپنی بات مکمل کریں. ہمارا ڈیکورم کیا ہے, جب آپ بات کرتے ہیں نا میوٹ پہ چلے جائیں گے تو آپ کو لگے گا خاموشی, ہم سب میوٹ پہ. خورم بھائی مائک میوٹ کر لیجیے گا, بہت شور آ رہا ہے.
اچھا خرم بھائی نے تو اپنے آتے ہی نا سارے پانڈے پونے توڑ دینے. خرم بھائی بریک لگاؤ میرا برا. جی خرم بھائی جب جی آتے ہیں بٹو نا. بھائی اپنی بات اچھا کمپلیٹ کریں. جی آصف بھائی میں جب یہی خرم بھائی بات آتے ہیں کر نا. رہا تھا کہ ابھی تک چپ رہنے کا کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تک اس نے پارٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا. جو بھی سوچ رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. حکومت اس ٹائم جو کر رہی ہے تو اچھا محسن بھائی، یہ محسن بھائی جی آپ نے وہ جی جی تین ویڈیو دیکھی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ آپ نے وہ تین ویڈیو دیکھی ہے؟ جی جی میں ویڈیو بہت زیادہ دیکھتا ہوں، لیکن میں ابھی تک تھوڑا کام میں مصروف ہوں نا، اس لیے میں ٹھیک ہو نے گیا، ٹھیک ہو ویڈیو گیا. ماشاء اللہ ہاں ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک میں ہو گیا. ویڈیو اب آپ نے ٹھیک ہے، ویڈیو آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ خان صاحب سے پیار کرتے ہیں، ابھی آپ کا پتہ نہیں کون سا ٹائم ہے، آپ نے پاکستان فون کرنا ہے اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر، اور اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں احباب کو، ان کو بولنا ہے کہ خان صاحب نے جو کال دی ہے نا باہر نکلنے کی، تو ان کو آپ موٹیویٹ کریں کہ وہ پیسفلی اور امن طریقے سے پاکستان میں باہر نکلیں. 1 گھنٹے کے لیے نکلے مگر ان کو آپ یہ میسج دیں. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی؟ جی جی انشاءاللہ میں کال کروں گا، انشاءاللہ کیوں نہیں کروں اور گا. کل اور میں ایک ابھی آپ ویڈیو آیا دیکھ کریں. رہا تھا پی ایم ایل اچھا کی ایک ویڈیو دیکھ ایک رہا تھا. محسن بھائی، محسن بھائی میرا پیارا بھائی، ابھی وقت نہیں ہے پی ایم ایل این کو ڈسکس کرنا یا ایکس وائی زیڈ کو، ٹھیک ہے نا؟ نہیں نہیں، میں اب ہم ایک صرف سوال تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے. میرا پیارا وہ بھائی، پی ٹی آئی میرا کے پیارا بھائی. جس بندے کو اٹھاتے تھے نا، اسی طرح گالیاں دیتے تھے، گندی گالیاں دیتے تھے کہ تھینک یو میرا بھائی، میں تھینک یو تو محسن بھائی، بہت بہت شکریہ. یہ نیچے ریکویسٹیں آ آپ رہی کی ہیں بات باقی لوگوں بہت کی نا. اچھی. جی 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 جی، اب نیچے سے تھینک یو، ریکویسٹیں آ آپ رہی نے ہیں تو بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا مجھے کال کا. آپ آیا کریں میرے بہت پیارے شکریہ. بھائی، آپ آیا کریں، یہ آپ کی اپنی بروڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ فیوچر میں بھی آیا کریں. ٹھیک ہے، نیچے ریکویسٹ آ رہی ہے تو میں ان بھائی کو موقع دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میرا بھائی، تھینک یو. جی جی اچھا بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت تھینک یو. شکریہ. اچھا یہاں پر بات کرتے ہیں، بلال بھائی آپ کے پاس آتے ہیں تھوڑا سا. اس سے پہلے میں تھوڑا ایک کیا کہتے ہیں، ماحول کو چینج کرنے کے لیے میں تھوڑا سا فنی سا بات بتا دیتا ہوں. آصف بھائی آپ کے لیے، جب ہمارے خرم بشیر صاحب آتے ہیں نا، بہت ہمارے پیارے بھائی ہیں، مگر جب براڈ پہ آتے ہیں نا تو ساتھ والی 2 3 براڈیں نہیں ہوتی، ان سب کو پتہ چل جاتا ہے خرم بھائی آگے ہیں. شور شرابہ ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے، پورے پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے خرم بھائی آگے ہے. ویلکم خرم بھائی. اب ہمارے خرم بھائی یہ بی ایف ٹی بھائی، آپ یہ میری لے رہے ہیں یا مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میری تعریف کر رہے ہیں. دیکھو کو بڑا بڑا آدمی آتا ہے نا تو وہ گاڑیاں آتی ہیں ٹو ٹا جھنڈے والی گاڑیاں آگے پیچھے، تو آپ کا آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ چلیں چاروں جی طرف آپ چلیں، کے. ٹھیک ہے، ہم اس کو ایز اے تعریف ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں بی ایف ٹی بھائی، جیسا آپ کہتے میرا ہیں. میرا پیارا بھائی عنایت بیچ لالا لگا آگے، لیا عنایت کرو. لالا آگے، ان کو اٹھائیں. عنایت لالا آگے، ان کو اٹھائیں. تو سر جی، آج جو کل ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی، آج سارے قائم ہیں؟ پرسنٹیج آگے پیچھے تو نہیں ہوئی ہے آج بھائیوں کی؟ ابھی آپ کو بتاتے ہیں پرسنٹیج. دو بھائیوں نے 100% بولا ہے، تو اب یہ میں حیران ہوں کہ 100% کیسے نکلیں گے، مگر انہوں کون نے سی کہہ دیا والی؟ ہے. اچھا ہم نے ایک عنایت نوکری سے لالا باہر ویلکم. نکلنے کی. جی السلام ہاں علیکم. اچھا عاطف بھائی، آپ نے تو میرے خیال سے اس میں ڈیبیٹ میں حصہ لیا تھا نا کہ کل ہم نے اس کو منڈے کو دوبارہ ری وزٹ کرنا ہے. ہمارا کوشچن تھا کل کا. اچھا خرم بھائی پلیز یار ہاں میوٹ جی، لگا دو کل میرا کتنے پیارا کتنے بھائی. لوگ نکلیں گے؟ تھینک یو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ٹھنڈک ہو گئی ہے خرم بھائی. مائنڈ نہیں کرنا میرے پیارے بھائی. لالا پا اچھا لالا پف سیدھا کر رہے ہیں. السلام علیکم لالا. السلام علیکم لالا. لالا السلام وعلیکم علیکم. السلام عابد، کیا حال ہے؟ سب کو سلام. اور کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام. الحمدللہ. لالا لالا ابھی 3 ویڈیو آئی ہیں، آپ نے شاید دیکھی ہیں، آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نجم سیٹھی کا اور بیان جو چل رہا ہے، اور ساتھ میں علیمہ خان، عمران خان کی سسٹر کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ اندر جو ہے وہ عدالت میں سسٹم ایک دم چینج ہو گیا تھا، اور انہوں نے پلان کیا ہے کہ اللہ نہ کرے عمران خان کو سزائے موت یا 10 سال قید. اور جو وکیل بھی ہے، وہ عمران خان کا جو وکیل ہے گورنمنٹ نے خود نامنیٹ کیا ہے، عمران خان کی اپنی ٹیم کا بندہ نہیں ہے، وہ جو آپ بتا رہے تھے نا سائفر کیس وغیرہ. اور دوسری بات، عمر ایوب نے جو ویڈیو ڈالی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، میرے خیال سے 3 گھنٹے پہلے، آپ کے جو ہے بیرسٹر گوہر نے ویڈیو بنائی ہے اور ایگزیکٹلی وہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب لوگ نکلو، ضرور نکلو. تو لگتا ہے کوئی کہانی تھوڑی ایمرجنسی آگے پیچھے ہو گئی ہے. آپ کے پاس اندر کی بھی خبریں ہوتی ہیں، تو آپ اپنا ویو دیں کہ آپ کیا کہتے ہیں ان 3 ویڈیو کے بارے میں،
اور یہ جو انہوں نے بات کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ نہ کرے کہ بھئی یہ سزائے موت یا 10 سال قید پہ جا رہے ہیں. جی اوور ٹو یو لالا. جی سب کو سلام. اچھا بات یہ ہے کہ جو نجم سیٹھی کی آپ نے بات کی ہے یہ بات غلط ہے. نجم سیٹھی نے اس کا خود جو جس چیز کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ نجم سیٹھی نے اس طرح کہا ہے کہ عمران خان کو یہ ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں ہے. نجم سیٹھی نے کہا کہ ان کی ٹیم جو ہے بہت اچھی ٹیم ہے وہ کلا کی، اور ایڈوکیٹ جنرل نے اپنا آدمی بھیجا. جب انہوں نے کہا کہ ہمارا وکیل بیمار ہے تو ایڈوکیٹ جنرل کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ان کی جگہ آدمی بھیج سکتا ہے قانوناً. یہ اختیار ہوتا ہے، حالانکہ ان کو تو نہیں چاہیے تھا اور نہ ان کو لیے مناسب تھا. تو نجم سیٹھی نے کہا تھا کہ میرا خیال نہیں ہے، آخر میں اس نے کہا کہ عمران خان کو اس چیز میں کوئی سزا ہو سکتی ہے. وہ آپ اس کا اس سے پہلے والے کو دیکھ لیجئے جو اس نے ایک رات پہلے کہا تھا، اس کو دیکھیے اور لیٹسٹ کو دیکھ لیجئے. وہ بائی چانس میرے سامنے آ گیا، میں میڈیا دیکھتا نہیں ہوں. تو یہ نجم سیٹھی والا جو مسئلہ ہے نا، اس کو تو فارغ کیجئے. نجم سیٹھی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن میرے برا لگنے سے حقائق تو میں نہیں چھپا سکتا نا. اور باہر نکلنے والی بات جو ہے وہ انشاءاللہ لوگ نکلیں گے، اور اس کی وجہ ہے کیوں نکلیں گے. 1 تاریخ سے آپ کی یہ آسانیاں پیدا ہوں گی، وہ اس وجہ سے کہ دیکھیے کامن ویلتھ کے 58 ممالک ہیں، ان کا آبزرور کا وفد جو آ رہا ہے وہ ایک ایک چیز کا تجزیہ کرتا ہے. وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ وہ پولنگ ڈے پر کیا ہو رہا ہے، وہ پولنگ ڈے سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی وہ ریٹن میں لے کے جاتے ہیں اپنے فارم پر. تو یہ اتنا ابھی جو جتنے دن رہ گئے الیکشن میں، اس میں کینڈیڈیٹ کے لیے آسانیاں ہوں گی. وہ چیز نہیں ہوگا جو پہلے ہو رہا تھا. یہ آپ دیکھ لیجئے 1 تاریخ سے اسی طرح ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اس کی بات ایڈوکیٹ جنرل کی، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے قانون کو، تو اس حساب سے ہم بات کرتے ہیں. یہ کوئی عمران خان کے یعنی یہ ایک فائدے کے لیے نہیں آئے تھے کہ مطلب اس سے عمران خان کو کوئی فائدہ پہنچے، نقصان پہنچانا تھا. اسی لیے تو شاہ محمود قریشی نے اس کو وہ اس پورے فائل کو مارا دور. تو کسی کو مارا نہیں، لیکن اس طرح لگا کہ وہ کسی کو مار رہے ہیں. بہرحال وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اعتراض کیا، ان کو نہیں چاہیے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سزا ہوگی، سزا کیسے ہوگی؟ یہ ابھی چھوٹے کورٹ میں ہیں، یہ بڑے میں جائے گی. اور اب کچھ تبدیلیاں آنا شروع بھی ہو گئے ہیں، کچھ لوگ اللہ سے ڈرنا بھی شروع ہو گئے ہیں. وہ آپ کو سپریم کورٹ میں نظر آ گیا. جو قاضی عیسیٰ کے سامنے کیس لگا وہ بھی آپ کے سامنے یعنی سیم چیز اس کے سامنے رکھا گیا. تو اس نے کہا کہ نااہل. اور جو اس کے سامنے یہ 5 لوگوں کو اجازت مل گئی، تو وہ کون کون ججز تھے؟ میں نے رات کو بھی آپ کو بتایا تھا. جو 3 ججز تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا نہیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو قانون میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو مفرور بھی کر کھلا دیں کہ یہ مفرور ہے، اور وہ الیکشن میں ایسا نہیں ہے. ایسا کوئی آرٹیکل ہمیں دکھا دے آئین میں، تو وہاں تو بات صاف ہو گئی. لیکن قاضی کے لیے تو بات صاف نہیں ہوگی. قاضی نے تو وہی کرنا ہے جو اس نے ارادہ کیا ہے. جج ارادے نہیں کرتا. جج جو ہے نا وہ کیس کو دیکھتا ہے، وکیل کو سنتا ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے مکمل طور پر ایک قسم کی یعنی ایک نیت بنا لیا ہے. جج کبھی نیت نہیں بناتا، جب کیس کو سنتا ہے اور سننے کے بعد فیصلہ دیتا ہے. لیکن یہاں پر تو اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. لیکن اب جو ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو گئی ہے وہ کس لیے ہو گئی ہیں کہ ابھی اب جسٹس منصور علی شاہ کو دیکھ لیجئے، یہ کتنا مخالف ہے عمران خان کا. جسٹس رتمن اللہ کو دیکھ لیجئے، اور خاص کر جسٹس قادر مندوخیل کو دیکھ لیجئے. ان تینوں نے ان کے حق میں کیسے فیصلہ دیا؟ 5 لوگ کا. اب انہوں نے آخر یعنی یہاں بھی لوگوں کو فیس کرنا ہے، اور پھر منصف کی جو کرسی ہوتی ہے، اور خاص کر اتنے بڑے منصفوں کی، ان کو اپنے آخرت کا بھی تھوڑا سا فکر ہوتا ہے. یہ قاضی عیسیٰ کے غلام نہیں ہیں. اس بد نصیب کو جو لوگ کہتے ہیں، دیکھیے جسٹس منیر آج سے 1952 میں اس نے پی سی او
پر حلف اٹھانے کی اجازت دی تھی، اور اس وقت پی سی او گورنمنٹ کو اس نے قبول کیا تھا۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو بددعائیں دیتے تھے، اس کی قبر کو لاتے مارتے تھے، لیکن وہ ابھی قبر میں بیٹھ کر دعائیں دے رہا ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ اس نے تو اس کا ریکارڈ ہی بیٹ کر دیا، اب لوگ اس کو بھول گئے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں جسٹس فراڈ عیسیٰ۔ اب یہ اس کے لیے یہ قاضی القضاء ہے پاکستان کا، اس سے بڑھ کر تو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے بعد تو یہی ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ اب میرے خیال میں اس معاشرے میں یا جہاں بھی پاکستانی ڈائسپورا ہوگا بیرون دنیا میں یہ فیس نہیں کر سکے گا۔ تو میرا مطلب یہ ہے سب سے اچھا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، 1 منٹ مجھے دیجیے۔ تو سوائے نوید ماتا سوائے۔ جی مسٹر ایم بلال، آپ کے پاس مائک آتا ہے جی۔ ویلکم ایم بلال۔ السلام علیکم، میں وعلیکم السلام۔ ملتان سے ہوں، پاکستان سے۔ تو میرے حلقے میں مہربانو قریشی ہے۔ تو جی الحمدللہ بہترین کمپین چل رہی ہے۔ تو آج مجھے صبح خبر آئی ہے، کزن کا ہے پولیس میں، تو اس نے بات ہوئی ہے اس سے، اس نے کہا جی ہمیں آرڈر ہو گیا کہ بستر جو بھی ہے اپنے لے کے ملتان پہنچیں 8 بجے سے پہلے۔ تو باقی جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دوں گا۔ میں نے ان سے کہا ہے جو بھی ہوگا ادھر سے جو ہمارے حلقے کے ہے ادھر بھی دوں گا، اور شہر جو کزن جا رہا ہے ڈیوٹی کے لیے تو اس سے بھی میں نے کہہ دیا کہ یار جو بھی اپڈیٹ ہو مجھے جو ہے ویڈیو بنا کے بھیجتے رہنا، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ باقی یہ سختیاں وغیرہ آتی رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کچھ دن کی ہیں، پھر وہ تو اپنا ظرف لالا اپنی ویڈیو ذرا بند کر لیجئے گا، اور یہ لالا اپنا کی ویڈیو ظرف گھر کی بھی آ رہی ہے۔ جی یہ اپنا ظرف آزما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی میری تمام اگر بھائی پاکستانی ہے یہاں پہ موجود ہے جو پاکستان میں، صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، باقی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے کی طرح ان لوگوں نے ورغلایا ہے عوام کو، بندے ان کے خود کے تھے لیکن جو ہے نقصان پہنچایا ہے ہماری پارٹی کو، تو اس طرح سے تھوڑا اس چیز سے وہ کرنا ہے، بچنا ہے۔ تو جی انشاءاللہ میرے اصل میں یہ میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا، اوسی بھائی بیٹھے، بی ایف ٹی بھائی بیٹھے، عنایت لالا کی بات کرنے سے پہلے میری جو گروپ ہے نا اس میں بات ہوئی تھی، تو اس میں یہ کہا گیا تھا، میں نے کہا عنایت لالا آئیں گے وہ کلیئر کریں گے کہ یہ جو علیمہ خان والا میسج ہے، یہ نجم سیٹھی والا جو میسج ہے، اور وہ جو خبر چل رہی ہے اس کی کہ وہ سائفر میں سزائے موت 10 سال دینا چاہتے ہیں، یہ فیک خبریں اڑائی گئی ہیں تاکہ کل کو اگر نوجوان نکلیں اور وہ وائلنٹ ہوں اور ان کے پاس نیا ریزن کوئی آ جائے الیکشن کو ملتوی کرنے کا یا کچھ اور کرنے کا۔ ہاں جی ہاں جی تو یہ تو ہمارا بالکل پارٹی کے اندر سے یہ ہمارا مطلب جاری ہے، آرڈر جاری ہے کہ بھائی وائلنٹ آپ نے کسی صورت میں بھی نہیں ہونا، الیکشن کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے اگلا لائحہ عمل کیا رکھنا ہے، ابھی فی الحال جو ہے صرف احتجاج پر فوکس کریں اور لوگوں ہاں کو جی، اکٹھا کرنے پہ فوکس کریں۔ بالکل بالکل۔ جی عاطف بھائی، یہ فیک نیوز نہیں ہے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیک نیوز ہے؟ جو لالا نے بات ابھی کی ہے، لالا تو ٹھنڈی ہوائیں ہمیں دے رہا ہے، لالے کی نہیں ٹھنڈی نہیں نہیں ہوائیں نہیں آتی رہتی ہیں، وہ ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ہاں جی کہاں سے السلام آپ لالا کو علیکم۔ یہ خود ٹھنڈی ہوائیں بتائیں مل گے۔ گئی ہیں؟ جی مدثر بھائی میں 1 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ جی لالا کر جی لالا سکتے ہیں۔ لالا ایک فرمائیے۔ سوال ہے، لالا ایک سوال ہے، جی کیونکہ آج میں نے بھی شاہ اس کو بھائی، صابر شاکر کو سنا ہے۔ شاہ بھائی، میں لالا آپ نے ہی شاہ جواب بھائی، دینا ہے، یہ آپ ہی نے آپ دینا ہے شاہ لالا۔ رخ صابر بھائی، شاکر کو شاہ چھوڑ رخ بھائی، دیں، آپ جتنے بھی اینکر ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ سیٹھی کی کتے کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، اس کو تو بیچ میں لانا ہی نہیں چاہتے ہم لیما کی بات کر رہے ہیں جو مل کے آئی ہیں عدالت میں، جو ادھر موجود تھی۔ ہاں مدثر بھائی 1 منٹ ذرا لالا کو بات کرنا ہے۔ جی لالا۔ ڈاکٹر بھائی سے بالکل ایگری کر رہا ہوں۔
देखिए लाला साहब को मुदस्सिर पता नहीं भाई, कहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। मुझसे पूछा गया था नजम सेठी के बारे में। नहीं तो नहीं लाला नजम की हम बात ही नहीं कर रहे, उस कुत्ते की तो हमें खबर भी नहीं थी। आपने नहीं नहीं, साबिर शाकिर ने भी न्यूज दे दी है। साबिर शाकिर ने 5 फरवरी को कहा है। ये आप किससे उम्मीद रखे हुए, एस्टेब्लिशमेंट उम्मीद लग के रखे हुए हैं आप लोग सब, मेरे वही तो भाई करा रहे हैं सारा कुछ। शाहरुख भाई प्लीज आराम से सब लोग म्यूट कर लो, डीएफटी डेकोरम भाई, रखते हैं ये डीएफटी भाई, क्रॉस। चौधरी भाई डीएफटी एक मिनट, भाई, चौधरी आप बात करें, लाला चौधरी को भाई आप बात बात करें। थोड़ा जा वाजे करे तो फिर बात आगे चलेगी। जी जी चौधरी भाई मैं डेफिनेटली आपको माइक देता हूँ। देखो मेरे भाई लोगों, यहाँ एक डेकोरम है, कोई क्रॉस टॉक नहीं करनी, सब लोगों को मौका मिलेगा, सब बातें करे। लाला ने कहीं नहीं जाना, लाला से आप 1000 सवाल करो, लाला आंसर करेगा, ठीक है? बारी बारी, पहले चौधरी मुदस्सिर बात करेंगे, लाला फिर आप आंसर करें। लाला असल में पता क्या है, ठीक है, मैं बारी बारी, पहले चौधरी मुदस्सिर बात करेंगे, लाला फिर आप आंसर करें। लाला अच्छा इनायत लाला, हम बात करें, 3 वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। एक ये जो अलीमा सिस्टर हैं, आप ही का असिस्टेंट जो अक्टूबर नवंबर में आपके साथ आता था प्रोसिक्यूशन के लिए, आज जज साहब ने, जज जुल्करनैन ने उसी को खड़ा कर दिया इमरान खान और शाह महमूद को डिफेंड करने के लिए। इमरान खान ने खड़े होकर ये भी कहा, ये तो मैच फिक्स्ड है कि दोनों तरफ की कि जो रिजवान अब्बासी हैं वो प्रोसिक्यूटर हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मैं डिमांड करूंगा कैपिटल पनिशमेंट, वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को सजाए मौत हो, ये वो डिमांड है उनकी, एक ये समझ लें। दूसरा, उन्हीं का जो एक असिस्टेंट था, जो हमारे लॉयर्स ने वहां पे वाजे किया कि आप ही का असिस्टेंट जो अक्टूबर नवंबर में आपके साथ आता था प्रोसिक्यूशन के लिए, आज जज साहब ने, जज जुल्करनैन ने उसी को खड़ा कर दिया इमरान खान और शाह महमूद को डिफेंड करने के लिए। इमरान खान ने खड़े होकर ये भी कहा, ये तो मैच फिक्स्ड है कि दोनों तरफ की कि जो रिजवान अब्बासी हैं वो प्रोसिक्यूटर हैं। जी सर, सुन लिया सर। जी बिल्कुल सुन लिया। ये ट्वीट सही है, ये ट्वीट सही है। प्रोसिक्यूटर का काम अलीमा खान इस्तिगासा, की, इस्तिगासे अलीमा का खान की काम आवाज क्या थी, होता ओवर है? टू यू। इस्तिगासा अपने जो उसके मद्दे मुकाबिल होता है उसके लिए सज़ा का मुतालबा करता है। उसका ये राइट था, उसने कर दिया। क्या उसको सज़ा हो सकती है? नहीं हो सकती, ये बिल्कुल नहीं हो सकती। और दूसरी बात, जब आप करते कि उन्होंने अपना इनके लिए वकील खड़ा किया, तो वो इसलिए कि इन्होंने टाइम नहीं दिया। मतलब कि जज ने, वो जज तो जहन बनाकर बैठा हुआ है ना, जुल्करनैन जिसका नाम है, वो तो सज़ा देगा। जैसे कि पहले तोशाखाना में हुआ था, लेकिन वो 1-2 दिन में वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होता। तो उसकी उस पर इतना मतलब घबराने की ज़रूरत क्या है? ये तो कोई केस है ही नहीं, सिरे से ये बन ही नहीं सकता। सिर्फ आपके पीटीआई को उन्होंने उनका मोरल डाउन करने के लिए ये काम करना। अच्छा लाला, एक और सुन लो, एक और सुन लो जी। ताकि ये जो खौफ के पोते ये तोड़े जाएं। जितना आपके ऊपर 8 महीने में जुल्म हो चुका है, कोई बात नहीं, हम भी सब निकलेंगे इंशाल्लाह, हम भी निकलेंगे, आप सबने निकलना है। और जो ये डोनाल्ड लू और ये बाजवा साहब का जिनको बचाने की कोशिश हो रही है, फिक्र ना करें, अल्लाह भी देख रहे हैं। आपसे ये हक ले सकता, आप जरूर निकलें। इमरान खान ने ये खास पैगाम भेजा कि कल आपका निकलना बड़ा जरूरी है, ताकि ये जो खौफ के पोते ये तोड़े जाएं। जितना आपके ऊपर 8 महीने में जुल्म हो चुका है, कोई बात नहीं, हम भी सब निकलेंगे इंशाल्लाह, हम भी निकलेंगे, आप सबने निकलना है। और जो ये डोनाल्ड लू और ये बाजवा साहब का जिनको आपसे ये हक ले सकता। जी सर, एक बात मुकम्मल हो जाए ना, देखिए आप जरूर निकलें। ये क्या है, ये कौन कह रहा है, बात कौन कर रही है? ये सिस्टर बात कर रही है जी। हलीमा बाजी जी, अच्छा, अच्छा। हलीमा। आज की बात कर रही है, आज जो खान से की मुलाकात हुई है, आज की बात कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए वो हमें सारा पता है, ये इन्होंने सजा देनी है। सजा दे के वो हाई कोर्ट में जाएंगे दूसरे दिन, 2-3 दिन बाद वो स्ट्राइक। अच्छा, अगर आप चाहते हैं वकीलों का, तो वकीलों का भी है, अगर आप सुनना चाहें तो ठीक है। वो लेकिन है वो 5-6 मिनट का। हाँ, वकीलों का ये है, देखिए हमें पता है उसका। अगर आपने सुनना है तो मैं सुना देता हूँ, वो नहीं 5-6 नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, वो मुझे पता है। देखिए वकील इमरान खान के वकील, वो जो होते हैं ना, उसकी सर्जरी थी दांतों की, वो नहीं आया, इन्होंने नहीं माना।
یہ اس کا رائٹ ہے وکیل کا، وہ اگر بیمار ہے تو وہ حاضر نہیں ہوگا، کیس پوسٹ پونڈ ہوگا 2 3 4 دن، جیسے مریم کے لیے 15 دن ہوتا تھا تو عمران خان کے لیے 2 دن نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو ذہن بنا کے بیٹھے ہیں سزا دینے کے لیے، تو وہ تو یہ دیں گے۔ اس کے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مورال ڈاؤن ہو جائے گا، یعنی اس پہ عمل تو کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنے، یعنی آپ اتنا چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں کہ سزائے موت اور 10 سال کے؟ اچھا لالا، آپ کیوں یقین نہیں کر رہے یہ اس بات کا؟ یہ انہوں نے وکیل مجھے دیتے نا نہیں، ایک منٹ چودھری بھائی میرے پاس ہے نا، میرے پاس، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ان وکیلوں نے کہا ہے، یہ وکیلوں نے کہا بھائی یہ، اور ہم وکیلوں لوگ کا تو الیکشن کمیٹی یعنی دیکھیں، وکیل تو اپنا جو ڈیفینس میں بہت کچھ بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے، وہ اچھی بات ہے، ہم اس کی مخالفت تو نہیں کر رہے نا، لیکن میں تو آپ کو وہ چیز دکھا رہا ہوں جو قانون کی بات ہے نا۔ چلو اس ملک میں آئین و قانون ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ مطلب لوئر کورٹ سے آپ کو سزا ہوگی تو وہ جا کے چیلنج ہوگی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی۔ تو سپریم کورٹ میں جو میں نے ٹھنڈی ہوا کی بات کی وہ میں نے ویسے نہیں کہا تھا۔ 3 وہ ججز جو عمران خان کے مخالف، یعنی کہ جو آئین و قانون کے ساتھ کھڑے نہیں تھے، آج وہ آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قاضی عیسیٰ کے بینچ سے بھی علیحدہ ہو چکے ہیں، اور آپ نے ان کے بیانات بھی دیکھ لیے۔ آپ کے 5 بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دے دی ہے، اور اسی دن جسٹس قاضی عیسیٰ کے سامنے جو کیس لگا ہوا تھا، جو ریجیکٹ۔ ایک منٹ میں ادھر آپ کو ٹوکوں گا پلیز، مجھے بتا دیں وہ جن ججوں نے استعفیٰ دیا تھا وہ کیوں دیا تھا؟ وہ اس لیے دیا تھا کہ ان کو، وہ سینئر ججز تھے، ایک پر تو انہوں نے کیس بنائے تھے نا مظاہر نقوی پر، اور دوسرا جو تھا اعجاز الحسن کو انہوں نے، جو سینئر موسٹ تھا اس وقت، اس کو بینچ نمبر 1 اور 2 میں شامل ہی نہیں کیا جاتا تھا، وہ ویسی ہی دیوانی مقدمات کی طرف اس کو لگا دیا گیا 4 اور 5 نمبر بینچ میں، تو اس نے، اور پھر کچھ زیادہ زور تھا آرمی کی طرف سے۔ یہ تو آرمی کی ججز ہے نا، آپ ذرا دیکھ لیجئے، لیکن کیا آرمی اپنے پیروں پہ کلاڑی مارے گی؟ یہ کوئی اتنا آسان کام ہے کہ عمران خان کو پھانسی دیں گے یا سزا یا عمر قید دیں گے؟ عنایت اللہ بھائی، میں کل آپ کو معلوم ہو جائے گا کل کہ اس کے ساتھ عوام کرتے کیا ہے۔ عنایت اللہ بھائی، میں تھوڑا ڈفر کروں گا، جو جسٹس احسان ہے نا، اس کو اس لیے نہیں کیا کہ وہ آرمی کا آدمی ہے، اس کو اس لیے استعفیٰ سے لیا گیا میں اس کی کیونکہ بات اس نے نہیں اگلا کر چیف رہا، جسٹس ہم بننا تھا۔ ایک منٹ یار، میں تو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ ان کے، یعنی آرمی اس کے خلاف تھی، میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آرمی کے لوگ نہیں تھے، تو اس لیے اس کو چلا گیا، اور اس کے مقابلے میں جو بینچ میں بیٹھا ہوا شخص ہے جسٹس مظہر علی، جو کہ آئین و قانون کے ساتھ کھڑا تھا، وہ بھی ان کے پارٹی میں چلا گیا ہے، قاضی عیسیٰ کے پارٹی میں۔ اس دن جو نشان میرا کا جواب مجھے مل گیا، میں نے آپ سے جواب لینا تھا وہ مل گیا، کہ یہ آرمی کے بندے نہیں تھے، آرمی نہیں چاہتی تھی، بالکل مجھے میں یہی کہہ رہا ہوں، تو آپ پوری بات سنا کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ مجھے یہی توقع تھی۔ اچھا میں نے مان لیکن لیا۔ اس کے مقابلے میں کیا ہوا، دیکھیے، اطہر من اللہ ہمیشہ اس نے ریلیف دیا ہے نواز شریف کو۔ لالا آپ دور چلے جا رہے ہیں، نہیں، دور نہیں جا رہا ہوں، میں ادھر ہی ہوں۔ ایک منٹ لالا، مجھے میرا جواب مل گیا، میں آگے سوال کرنے لگا ہوں۔ لالا، یہ جو آپ نے بولا ہے کہ یہ آرمی کے بندے نہیں تھے اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا، ٹھیک ہے، پریشر کی وجہ سے، ہاں پریشر کی وجہ سے، یہ جو آپ ٹھنڈی ہوائیں ہمیں دے رہے ہیں یہ ابھی آرمی کے بندے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں ٹھنڈی ہوا دے رہے ہیں، ایک تھوڑی سی آ رہی ہے 10% ٹھنڈی ہوا جو آپ کو لگ رہی ہے، یہ بھی آرمی کے بندے نہیں ہیں، یہ بھی ان کا بھی وہی حال ہوگا جن کا پہلے ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایسے یہ کریں گے۔ آپ لالا ٹھنڈی ہوائیں نہ ہمیں دیں، ہم کو پتہ چل آپ چکا اگر ہے کہ پوری یہ بات کرنے سنیں جا گے رہے تو ہیں، آپ لالا کو ہم ان کو نہیں روک سکتے۔ میں فار دا ٹائم مدثر بھائی اتنا سخت ہونے آپ کی نے ضرورت پوری نہیں بات ہے، سنی آرام سے نہیں ہے مدثر، بات کر لینے آپ دیں نے تو پوری بات سنی نہیں اور آگے چلے گئے۔ یہ فار دا ٹائم بینگ ٹیکٹس ہے ان کے، لیکن اگر یہ اتنا بھی سب کچھ کر سکتے تھے نا آرمی والے، تو پھر کل جو لوگ نکل رہے ان کو یہ قابو کر لے، میں دیکھ لوں گا، پھر انٹرنیشنل آبزرور کو منع کر دیں پاکستان آنے سے، میں مان لوں گا،
آرمی اتنی طاقتور نہیں ہوتی جتنا آپ کا خیال ہے. یہ صرف ہماری خاموشی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ ابھی 70 یوٹیوبر یعنی سوشل میڈیا کے لوگوں کے خلاف انہوں نے وارنٹ نکال دیے. کیوں نکالے؟ کہ جسٹس قاضی اور جو چیف آف سٹاف ہے اس کے خلاف لوگ بیانات دے رہے ہیں، اور پاکستان بھر میں بیٹھ کر بھی لوگ بیانات دے رہے ہیں. اس طرح ہوتا نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. طاقت ہوتی ہے عوام کی، اور وہ شخص جیتتا ہے اور وہ شخص میدان مارتا ہے جس کے ساتھ عوام کھڑے ہوں. عمران خان کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ لکھ لے میرے سے، یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں نا، ایک معمولی بات کو اتنا اچھالنا کہ اس کو سزائے موت دیں گے، ان کا باپ بھی نہیں دے سکتا. میں بات یہ کر رہا ہوں. باقی ٹھنڈی ہوا کا مسئلہ میرا یہ نہیں تھا، یعنی فار دا ٹائم بینگ. ابھی الیکشن میں یہ اس طرح بھی تو دانلی نہیں کر سکتے نا کہ آپ کے مین لیڈرشپ کو بالکل آؤٹ کرے تو دنیا میں کون ان کو مانے گا. تو ان 3 ججوں نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور قاضی عیسیٰ نے پھر بھی وہیں پر وہ جو ایک شخص تھا اس کے خلاف فیصلہ دے دیا. میں آپ کو صرف ان کا فرق بتاتا ہوں. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جب نشان کے مسئلے پر اس کی آبزرویشن تھی، اطہر من اللہ نے کہا کہ جب تک ایک آدمی کنویکٹ نہیں ہے تو وہ انوسینٹ ہے، معصوم ہے. تو اس ایک لفظ کو انہوں نے کتنا اچھالا پوری اپوزیشن نے، اور خاص کر شریف خاندان نے. اس جج جس کے احسانات تھے ان پر، اس کے خلاف کیا کیا مضامین شائع کیے. آپ اس کو بھی ذرا دیکھا کریں نا. یہی جسٹس مندوخیل تھا جو ہر فیصلے میں قاضی عیسیٰ کے ساتھ تھا. یہی جسٹس دوسرا تھا، کیا نام ہے، اطہر من اللہ، قاضی کے ساتھ ہوتا تھا ہر چیز میں. منصور علی شاہ کا تو ریکارڈ ہے، اور تینوں نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا. ایسے کوئی کر نہیں سکتا تھی. کہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. جسٹس بابر ستار جو ہے، یہ عموماً بیٹا کرتا تھا جیو کے پروگرام میں جب یہ جج نہیں بنا تھا. اور اس کا کیا ہوتا تھا، یہ مسلم لیگ نون کا ایک نمائندہ بن کے بیٹھتا تھا. آج وہ جیسے فیصلے کر رہا ہے پاکستان میں، کوئی بھی جج مجھے دکھا دے اس طرح کے یعنی دلیرانہ فیصلے کوئی کر سکے. اور جتنا بھی آرمی کوشش کرے، کسی بات کو وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے میرے اوپر خدا ہے، میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھے جو ایک منصف کو چاہیے. تو یہ آپ نہ کہا کرے نا کہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں گے، وہ آپ کو بہت قریب محسوس ہوگا. دیکھیے اب الیکشن آنے والا ہے نا، آپ دیکھ لیں گے نا. 10 دن رہ گئے، اب 10 دن میں دیکھ لیں. یہ جو کچھ آپ کو آج نظر آتا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور باقی آپ کا سوال تھا نجم سیٹھی کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نجم سیٹھی نے ایسے بات نہیں کی ہے. وہ 2% کے آدمی کو چھوڑیے. آپ نے 2 سوال کیے تھے، 2 کی میں نے جواب دیے، اور میں ابھی بھی اسی پہ قائم ہوں. باقی علیمہ خان اس کی سسٹر ہے. اچھا ایک منٹ لالا، جو بھی عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں نا آج تک، وہ ساری سچ ثابت ہوئی ہیں. ہاں، ان کا کوئی نہ کوئی ہوا ہے جو خان صاحب نے بولا ہے. آج بھی خان صاحب نے بولا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. لیما آپ پیغام دے دیں. یہ اب ہم کب مانیں گے، بتا دیں مجھے. یہ میری بات سنو. یہ آج سے علیمہ خان کہہ رہی ہے یہ بات جو آج آپ نے اتنا زور دے دیا اس بات کو. یہ تو اس سے 2-3 دفعہ پہلے بھی وہ کہہ چکی ہے کہ ان کا پروگرام یہ ہے. میں تو پروگرام آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا ہے، لیکن کیا پروگرام آگے چل سکتا ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. نہیں لالا، دیکھیں اس ٹائم پہ آج لوگوں کو کال دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس ٹائم پہ یہ بات آنا، ٹھیک ہے، یہ میری نظر میں نا ایک کیا کہتے ہیں، ایک بڑا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو ریڈ سائن ہے، ٹھیک ہے. یہ الیکشن سے پہلے کچھ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو طریقہ، جو پی ٹی آئی قابو میں نہیں آ رہی تو یہ اس طریقے سے قابو میں کریں ان کو. لیکن یہ ان سے ہوگا نہیں. لیکن یہ جو جیسے جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ پریشرائز کر رہے ہیں اور ان کو دوبارہ پنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب پریشرائز کر رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈر رہے ہیں، ایک طرف پریشرائز کر رہے ہیں. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ پریشر میں آتے تو کل کوٹ ادو میں آپ نے دیکھا کیا ہوا. پولیس آگے، عوام پیچھے. یہی کچھ لاہور میں بھی ہوا ہے. ایسی بھی نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں نے سمجھا ہے. یہ یار 25 کروڑ کا ملک ہے اور 20 کروڑ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں.
ٹھیک ہے، اتنی بڑی دشمنی کون لے سکتا ہے بھائی؟ یہ وہ بھٹو والا زمانہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے لے لیا بیٹ کا سائن آپ سے لے لیا، آپ کے جو اچھا امیدوار ہیں ان کو فروخ بھائی، اندر ڈالا ہوا ہے، لالا اس میں بھی کیا کر فروخ سکتے بھائی، ہیں ابھی آپ لالا کو صبح پتہ چل جائے گا کیا ہونا ہے۔ صبح ہم بھی صبح کا انتظار کر رہے ہیں کہ صبح کیا پاکستان والے کرتے ہیں۔ لالا بات پتہ کیا ہے؟ یعنی آپ نے ہار مان لیا مدثر بھائی؟ نہیں، ہار نہیں مان لیا ہے، ہاں ہم تو سب پھر کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم بتانا چاہتے ہیں سچ جو ہے، ہم یہ ٹھنڈی ہوائیں نہیں لینا چاہتے، ہمیں ٹھنڈی ہوائیں کی ابھی ضرورت تک نہیں ہے۔ آپ کو ٹھنڈی ہوا کا مطلب سمجھ جی نہیں آیا۔ میں مدثر بھائی کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں لالا بھائی۔ بات یہ ہے نا کہ اس ٹائم پہ اگر ہم آپ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کس بات سے اتفاق کر رہے ہیں، کس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ نہیں جو آپ نے وہی بات کی کہ ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، ٹھنڈی میں ہوائیں نے کہاں آ ٹھنڈی رہی ہیں؟ ہوا کی تفصیل کی ہے، لیکن آپ اس چیز لالا وہ میں تفصیل کو آپ الیکشن سمجھے کی نہیں ہے، آپ بات نہیں ججوں کرنا کو نہیں چاہتا، جانتے، اس لیے نہیں کرنا آپ ان کے چاہتا ناموں کو کیونکہ نہیں یہ جانتے، الیکشن کا آپ ان کے دن نہیں کردار ہے۔ کو نہیں جانتے، اور آپ آگے سے بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے میں آپ کو ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ تینوں ججز جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ عمران خان کے مخالف ہے، لیکن آئین و قانون کے ساتھ کڑا ہونا ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ میں نے یہ ٹھنڈی ہوا کی بات کی ہے کہ میرے خیال میں تو بالکل اندھیرا تھا، لیکن کل جو کچھ ہوا ہے اتنا بھی اندھیرا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ ٹھنڈی ہوا یہ بتا رہا ہوں، اس کا لالا مطلب یہ جو ہے کہ آپ انہوں جو نے عنایت ہمیں ایسا لگ مدثر رہا ہے بھائی جو کہ لالا بات جیسے کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں عدالت نا، میں ایک منٹ یار آپ لوگ اپنی بات کو پکڑ کے اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں نا، آپ یہ براڈر مدثر بھائی جو لالا پراسپیکٹ میں نہیں کہہ رہے ہیں نا، دیکھ رہے۔ وہ آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں ہر دو عاطف نمبری بھائی ہو ایسے نہیں سکتی ہے ہے کہ مجھے لیکن سمجھ نہیں آ رہی، اتنی مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ نہیں ایک منٹ سن لینا، بات تو سن لینا مدثر بھائی۔ دیکھیں دو نمبری ہو سکتی ہے، لیکن ایک اس لیول کی دو نمبری بھی نہیں ہو سکتی کہ کل کوئی بندہ کسی بھی جج کو پکڑ کے تھپڑ مارنا شروع کر دے۔ وہ اس سچویشن پہ اس عدالت کو یا نظام کو نہیں لے کے جانا چاہتے۔ بالکل بالکل، اب یہی میں کہہ رہا تھا، لیکن لالا شاید ان کو سمجھ لالا نہیں آ رہی۔ نہیں اچھا میں توشہ اس خانہ کی لالا آپ والے کو کیس مثال میں دے کیا ہوا دیتا تھا؟ ہوں۔ جو لالا وقار ایک تھا وہ لالا تو سزا دے کے ایک چھوٹ نکل گیا تھا، سزا اس نے دے دی تھی، خان کو اندر کر دیا تھا اس نے، وہ جسٹس وقار اچھا نے۔ لالا تو ایک کیا چھوٹی سی ہوا ریکویسٹ ہے ہمارے پاس۔ وہ لالا اس شاہ کے رخ خان اس آئی کافی دیر سے، لالا شاہ رخ خان کا مائک ایک کافی منٹ دیر میں سے اس کو بند ہے۔ جواب دیتا ہوں پھر بند کرتا ہوں۔ اوکے اوکے دیکھیے میری بات اوکے سنیں، اس نے سزا دے دیا نا، تو ہائی کورٹ سے سٹرائک ڈاؤن ہو گیا کہ نہیں؟ یہ اب کا جو توشہ خان تو خانہ باہر کا نہیں آیا نا، اس پہ یہ تو نئے نئے وہ کیسز بنا نہیں رہے ہیں، نہیں خان نہیں، تو اندر سنو ہی ہے۔ بھائی، یہ وہ توشہ خانہ والا کیس نہیں ہے جو اس وقت چل رہا ہے، اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ توشہ خانہ کے دو کیس ہیں۔ ایک کیس جو ہے جس کو بلایا گیا تھا، وہ انڈین شاپ میں جو جیولر میں کام کرتا تھا، اور جھوٹ کا ایک اس نے کہا کہ یہ 50 کیرٹ والا ہیرا تھا۔ اب آپ ہیرے کو اور گھڑی کو ملائے مت۔ اس نے کہا کہ 50 گرام کا، اس نے کہا پہلے آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہیرے میں گرام نہیں ہوتا، کیرٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو وہاں ہی اس کا کیس بڑھ گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ توشہ خانہ والا کیس نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ تو سسپینڈ ہو چکا ہے اور اس کی سزا بھی سسپینڈ ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت تو سائپر پہ آپ بات کریں نا، کہ جو کیس جس میں آپ سزائے موت کی بات کر رہے ہیں، جو کیس بن ہی نہیں سکتا، یہ جہاں بھی جائے گا تو یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگا۔ یہ کیس ہے ہی نہیں سر سے۔ عنایت لالا یہ ہمارے پاس شاہ رخ بھائی آئے ہیں، ان کا مائک کافی دیر سے بند ہے، عمران خان کا مائک بند ہے اور خرم بشیر کا۔ تو اگر باری باری ان کے بھی سوال لے لے، روٹیٹ کرتے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی شاہ رخ بھائی آپ بی اپنا ایف ٹی مائک۔ بھائی ایک منٹ، لالا جی جی یہ کیس بن ہی نہیں سکتا، یہ تو سائفر ہے ہی نہیں۔ یہ سائفر کدھر سے چلا تھا، وہ کدھر پہنچ گیا، خان کی پھانسی میں آ گیا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس بن ہی نہیں سکتا؟ وہ اس کو بن کدھر لے سکتا کے نا آ بھائی، گئے ہیں؟ وہ بھائی نہیں بن سکتا نا، رزلٹ تو دیکھ لو نا اس کا آنے والے دنوں میں۔ آپ نے ابھی سے بس وہ مان لیا، شکست مان لیا، ایسے نہیں ہوگا مدثر بھائی، یہ اتنا بھائی آسان جان نہیں۔ یہ صرف ڈیلے ٹیکٹکس ہیں، یہ یہ ڈیلے ڈیلے ٹیکسٹس ٹیکٹکس ہے، ہیں۔ لوگوں کو مایوس کرنے کی بات ہے، یہ عمران ہاں خان کے ایک اور بال کو یہ نہیں لالا یہ بند صرف کر لوگوں کو سکتے۔ میوز پلینگ پہ ٹیکٹکس کریں ہیں۔ گے، ہم کنٹرول میں ہیں ان کے، ہمیں کمپین نہیں کرنے دے جا رہی، تو ہمیں آپ نکلیں نکلنے نا نہیں دے بھائی، رہا، آپ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے، ہم تو پاکستانیوں کو۔ کنٹرول میں ہیں نا ان کے۔ اچھا اس کا میں پھر سمپل جواب دوں، پھر 20 کروڑ عوام جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان میں سے 50-60 لاکھ لوگ نکل آئے، ان سب کو بگا۔ چھوٹا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، چھوٹا ہاں کرتا ہوں،
ٹھیک ہے لالا آپ بتائیں صبح پاکستان میں کال خان صاحب نے دی ہوئی ہے اور ساری پارٹی نے دی ہوئی ہے صبح کتنے % بندے جو ہیں وہ باہر نکلیں گے خان کی میں کال میں؟ پرسنٹ کی جو بات نہیں کر سکتا لیکن اچھے لوگ نکلیں گے. دس بھائی ایک منٹ نا، صرف ایک منٹ لوں گا بی ایف ٹی بھائی، پھر آپ کا عمران بھائی کے پاس چلی جائے گا. لالا دیکھیں بات یہ نا، میں اعتزاز احسن کو سن رہا تھا جب بھٹو کی باری تھی نا. اعتزاز احسن ایک پاکستان کا یعنی کہ گڈ برینز میں آتا ہے، تو اس کی میں سن رہا تھا کہ 3-4 ہفتے پہلے کی بات تھی. تو کہہ رہا تھا کہ سیم وہی سیناریو ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو یعنی کہ بھٹو لیڈر ہے، اس کو پھانسی نہیں چڑھا سکتے، کہ وہ آخر تک اس بات پہ ماننے کو تیار نہیں تھے. آپ بھٹو اور انہوں نے وہ عمران کر خان دیا. کو کمپیئر کیوں کرتے ہیں بھائی؟ بھٹو کی پاپولیرٹی اس وقت کیا تھی، اور بھٹو کے نکالنے پر لوگوں نے مٹھائی تقسیم کی تھی، اور عمران خان کے نکالنے پر پوری دنیا میں لوگ باہر سڑکوں پہ تھے. اب بھٹو کی پاپولیرٹی اور اس کو ایک وہ پلڑے میں بھٹو کی مت نہیں تولے. لالا، وہ ہم اس کی نہیں کر رہے، وہ کتے کی نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں جو دلانے والے ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ کر سکتے ہیں سب کچھ، کچھ نہیں ہم کر بھٹو سکتے. کو چھوڑ دیں. بھٹو کتا میں تھا، وہ ہمیں لکھ کے دینے کو نت تیار اللہ بھائی ہوں. ہم پیٹرن کی بات کر رہے ہیں، یہ اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں. آپ بھائی پیٹرن خدا دیکھیں. کی قسم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی. یہ کیا اس سے زیادہ نہیں کر سکتے جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے. جان ذرا ایک منٹ مجھے بھی بات کر لینے دیں. جی کریں سر بات. سر یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو بھائی 200 کیس کیسے بنا دیے انہوں نے؟ یہ کیسے کر سکتے تھے وہ؟ اور یہ بھیا خان کو کچھ کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگ نکلو گے. ان باتوں میں نہ آئیں، باہر نکلیں، احتجاج پر امن کریں. ہم کوئی لوگوں کو ضرورت نہیں روک رہے کسی ہیں. سسٹم کی وائلیشن کی. اور 50 لاکھ 1 کروڑ تو بہت دور کی بات ہے. 2-3-4 لاکھ لوگ بھی نکل آئے نا یہی تو ہم روز کہتے ہیں. تو وقتہ بڑھ جائے گا. اب میں تو کہتا ہوں 1000 میں 1 آدمی بھی نکلے تو پاکستان میں آپ کو ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا. میں تو یہ کہتا ہوں. یہ تو ویسے میں نے اس کے ہاں یہ آپ جو بات کر رہے ہو نا، آپ کی بات کی جی سائفر میں کچھ نہیں ہوگا، یہ کچھ نہیں ہوگا، تو بھائی 200 کیس کیسے بن گئے؟ وہ بیچارہ 6 مہینے یار سے کون اندر سا ہے. کیس 200 کیس؟ وہ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ جنہوں نے بنائے تو کہ بھائی یہ وہ 6 کیس نہیں مہینے ہے. سے اندر ہے نا، وہ باہر کیوں نہیں آ رہا؟ تو آپ بھائی لوگ تو بڑے آرام سے یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہو، وہ 6 ہم کیا مہینے سے کریں؟ جیل میں آگ میں بند ہے. کھڑے ہو کے بات کریں؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیں باہر نکلنا ہے. تو کس ہر نے ہاں کہا؟ جی، کسی کو السلام باہر. علیکم. کس نے؟ آپ کدھر ہے اس وقت؟ روک کون رہا ہے بھائی؟ میں کون روک رہا ہے؟ ورجینیا میں ہوں. اوے کون میں روک؟ نہیں لالا ورجینیا میں ایسے نہیں آتا بھائی، ایسے نہیں بات کرتے. وہ اپنے جذبات دکھا رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں نارمل، ان کو جواب دیں. ویسے ایسے تو دینا نہیں نا چاہیے. نہیں میں اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ہاں بالکل، یہ ایسے کریں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں نہیں نکل رہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ میرا خان 6 مہینے سے ابھی اندر ہے میں یار. ایک طرف آپ کو امید دلا رہا ہوں، دوسری طرف میں ایسی بات کر جاؤں گا کہ پھر آپ کہیں گے ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے تو ابھی یہ کہہ رہے ہو. میرا مقصد یہ ہے اگر ہم میں کوئی بہادری ہوتی یا ڈر قوم ہوتے تو یہ 5 گھنٹے کا کام ہے. یعنی آپ نے اور بھٹو یہ کی بات، ایک یہاں منٹ پر آپ میں نے، آپ کو ایک اور بات بولوں، خیبر پختونخوا والوں نے اپنی جان لڑائی ہے. نہیں غلط ہے، غلط ہے. پنجابی کوٹنے کی ضرورت ہے. اور پنجاب ہمارا بڑا صوبہ ہے، 60% کی آبادی ہے وہاں پر. ہمارے پنجابیوں کو اٹھنا پڑے گا. یہ لوگ میکڈونلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ لبرٹی پلازا میں پھر رہے ہیں. میں گیا تھا 3 مہینے 4 مہینے پہلے، وہاں پر میکڈونلڈ میں بیٹھنے کو جگہ نہیں ملی تھی ہمیں. 2 گھنٹے کھجل ہو کے گھر آ گئے تھے. تو بھائی کسی کو فکر نہیں ہے خان کی کسی کو فکر نہیں ہے. صرف خالی کھلی باتیں ہیں. بھائی میں میں درخواست کروں گا سب کو نکلو بھائی. اپنا یہ ایک بی ایف ٹی بھائی، یہ بھائی جان ایک اگر یہ بات نہ ہوئی ہوتی نا، ایک منٹ، عمر اگر یہ جٹ ہے، اس بات کو نہ بلاک ہوئی کریں. ہوتی تو سب اب کچھ سب مجھے ٹھیک تھا نا. ایک بی ایف ٹی بھائی مجھے 2 منٹ دے سکتے ہیں جب میں پوری دے بات دیں، کروں؟ آپ سارے موٹ لا لیں سر، لالا کو بات کرنے دیں. اچھا مدثر بھائی، ایک منٹ. میرا مطلب سمجھیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. بھٹو جب تھا، میں ادھر سے شروع کرتا ہوں. جب آپ بھٹو کی بات کرتے کہ اس سے ساتھ تو ایسے کیا، اب میں اس پر بھی آتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایسے کیوں ہوا، اور عمران خان کے ساتھ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. یہ 2 چیزیں میں بیان کروں گا، اور آپ اس کا تاریخ و جغرافیہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. جس وقت 71 میں بھٹو نے کہا کہ ادھر ہم ادھر تم، اس دن سے اس نے پاکستان کو توڑ دیا.
کیوں؟ اس کی تھی 81 سیٹیں اور مجیب الرحمان کے تھے 161، یعنی ڈبل سیٹیں۔ یہ کون سا قانون ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں ادھر ہم اور ادھر تم؟ یہ تو تم نے 2 پاکستان بنا دی اس دن سے۔ پھر اس سے آگے ذرا جائیے کہ یہ پیریٹی سسٹم کس نے بنایا تھا؟ یہ ایوب خان نے بنایا تھا۔ ان کی آبادی تھی 7 کروڑ، آپ کی آبادی تھی 6.25 کروڑ، تو آپ 6.25 کروڑ اور 7 کروڑ کو ملا کر آپ کہتے ہیں کہ یہاں بھی 70,000 کونسلر ہوں گے اور وہاں بھی 70 ہوں گے، یعنی کہ آپ اقلیت کو اکثریت کو اقلیت میں بدل رہے تھے۔ وہ اس کا پہلا سٹیپ تھا ایوب خان کا، مشرقی پاکستان کو جدا کرنے کا۔ سیکنڈ جو تھا وہ بھٹو نے ادا کر دیا، یا خان ایک شرابی کے ساتھ مل کر۔ پوری قوم کو پتہ تھا کہ یہ ملک کیوں ٹوٹا، کہ بھٹو کی وجہ سے ٹوٹا، سمجھ گئے؟ تو جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو ایک آدمی بھی باہر نہیں نکلا، ایک بھی۔ اور جب وہ اس کو سزا ہو رہی تھی تب بھی ایک آدمی نہیں نکلا تھا۔ یہاں عمران خان ہے، یہاں وہ زمانہ نہیں ہے 50 سال پہلے والا کہ کوئی اخبار بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اب ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹول موجود ہے، 2 منٹ میں ساری بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، آزاد میڈیا بھی دنیا کا موجود ہے۔ تو آپ اس طرح عمران خان کے ساتھ نہ کر سکتے ہیں، نہ کبھی کامیاب ہوں گے اور نہ اتنا جرأت کر سکیں گے۔ میں چیلنج دے کر کہتا ہوں، عمران خان کے ساتھ اس وقت پاکستان کی آبادی تھی، اس پاکستان کی 6.25 کروڑ، ٹھیک ہے؟ اب اس پاکستان کی آبادی ہے 25 کروڑ، اور اس 25 کروڑ میں سے 20 کروڑ عمران خان کے ساتھ۔ آپ سروے دیکھ لیجئے، پوری دنیا کی سروے، یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کی 6 لاکھ فوج ہے، کیا یہ 6 لاکھ فوج 20 کروڑ عوام کا مقابلہ کرے گی؟ یہ دیکھو، یہ ہم بہت ہی عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت، یعنی ہم خود میں نا امیدی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا بھائی، اگر وہ اتنا کمزور ہوتا تو وہ ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا۔ وہ نہیں ہے کمزور، یہ کمزور ہے۔ آپ کا سب سے بڑا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا عمران خان ہے، اس سے یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ یہ جو تمہارے وردی والے یا جتنی بھی ہے، انہوں نے ہر طریقہ آزما لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ پارٹی کو ہم تو ختم کرنے آئے تھے، وہ تو پلس ہو گیا، پلس ڈیلی پلس ہو رہا ہے، یہ تو 100% بھی پر بھی جا سکتا ہے، پھر ہمارا کیا حشر بنے گا؟ یہ جتنا بھی زور لگائے الیکشن پھر بھی عمران خان نے جیتنا ہے۔ سب کچھ مشکلات، اتنے مشکلات دنیا کے کسی الیکشن میں نہیں ہوں گے جو اس وقت پاکستان میں ہے۔ پوری آپ کی جو عدلیہ ہے وہ تباہ ہے، وہ بھی آئین و قانون کے ساتھ نہیں کھڑے۔ آپ کی بیوروکریسی بھی عمران خان کی دشمن ہے، آپ کی فوج کے جو جرنیل ہے وہ بھی عمران خان کے دشمن ہے۔ آپ کو چیف الیکشن کا آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ میں بالکل کہتا ہوں، بھائی عمران بھائی اپنا کائنڈلی مائک میوٹ رکھیں۔ جی لالا جی، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لکھ لو یہ تاریخ اپنے پاس اور ٹائم، یار یہ بھی تو تاریخ کا تو اسٹوڈنٹ بنا کرو۔ دیکھیں میری بات سنو، عمران خان اردگان کے مقابلے میں بہت بڑا مقبول لیڈر ہے، یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب یہاں فرق کیا ہے؟ قوم کا فرق ہے۔ وہاں ٹرکش تھے، یہاں پر پاکستانی ہیں، پاکستانیوں کی جینز میں نکلنا نہیں ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن بن گئی ہے یہ نکلنے کے لیے بنی ہے، کیونکہ عمر بھر ایسے نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی ہوتا ہے، اور وہ نہ کبھی والا وقت آ چکا ہے۔ میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ باقی لیڈرشپ دنیا میں اس وقت اگر کوئی سب سے بڑا لیڈر مانا جاتا ہے، یعنی پارٹی اس وقت جتنی پاپولرٹی کے حساب سے بڑا لیڈر مانا جاتا ہے 10 لیڈروں میں، اس میں پہلا نمبر عمران خان کا ہے۔ ایسی لیڈر کو آپ پھانسی دے سکتے ہیں؟ یہ آپ کس یعنی خوف میں مبتلا ہے، اور یہ کیا سوچ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ اس کو بھول جائیے۔ اگر ایسے ہوتا تو ہم ملک سے بغاوت بھی کر لیتے، ایسے نہیں ہے بھائی، میری بات سمجھا کرے۔ جو لوگ ایک منٹ، جب بھی ہمارے سامنے کسی نے پاکستان فوج کے خلاف بات کی تو ہمیں آگ لگی اس وقت، آج ہمیں نہیں لگتی۔ کیوں نہیں لگتی؟
یہ ناجائز دیکھ کر، یہ ظلم دیکھ کر، ان کی حقیقت سامنے آ کر، تو اب ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام حقیقت سمجھ چکے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ان کے خیال میں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں. یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. اس کو پیچھے پلیز، اس ٹاپک کو چھیڑیے مت. صرف کل نکلیے باہر، صرف کل کا نکلنا آپ کو ثابت کر دے گا کہ انشاءاللہ ایسے کبھی نہیں ہوگا. اور باقی آپ نے KPK کی بات کی ہے، میں ادھر سے ہوں. جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. اناج بھائی پلیز مجھے بھی موقع دے بات کرنے کا. آپ کو جو ہے نا اپنا وہ کر رہا ہوں، انٹرپٹ کر رہا ہوں پلیز. کل بھی میں آ کے بیٹھ کے جو ہے نا تقریباً 20-25 منٹ بیٹھ کے میں چلا گیا تھا، مجھے موقع نہیں ملا تھا. تو پلیز آپ مائنڈ نہ کریں، تو کسی اور کو بھی موقع دیں پلیز بات کرنے کا. جو آپ بات کر سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں آپ تو. جی میں اپنا عنایت بھائی سے معافی چاہتا ہوں کہ سر میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تو میں جو ہے نا اپنا بات کروں گا. بات کریں، آپ کر سکتے ہیں کریں پلیز. بات، آپ موقع دیں سوری، میں اپنا. معافی چاہتا ہوں. آپ نے جو بات کی ہے نا، اور آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں سب صحیح ہیں. یہ ساری اپنا ماضی میں یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جیسے اس بھائی نے بات کی کہ یار یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو بھائی یہ ہم کو اس طرف لگا کے انتخابات والے چکروں میں لگا کے اور یہ اپنا پیچھے کام کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ دوغلی پالیسی کھیلتے ہیں یہ لوگ. امریکہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، اور کیا کیا جو ہے نا انہوں نے حرکتیں کی تھی، اور کس طرح سے جو ہے نا اس کو ڈبل گیم کھیل کے جو ہے نا اس کو بھی بیوقوف بنایا تھا اپنے پیسوں کے لیے، اپنے ڈالروں کے لیے. آپ اس چیز کو بھی سوچیں نا. تو اسی پیٹرن کے اوپر یہ ابھی اس وقت بھی وہی پیٹرن چل رہا ہے. اگر آپ نے بات کی ہے بھٹو کی، ٹھیک ہے، بھٹو کی اتنی پاپولرٹی نہیں تھی اس وقت، لیکن بھٹو کو جو پھانسی دی گئی تھی وہ کس سینیریو میں دی گئی تھی وہ بھی دیکھیں. وہی سینیریو اس وقت آج وہی چیز ہو رہی ہے. اور کیا حلیمہ خان جو ہیں اپنا عمران خان کی جو بہن ہے، کیا وہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ وہ اپنا مل کے آئی ہیں؟ اور انہوں نے جو اپنا ان کے جو اپنا اسٹیٹمنٹ ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کل یا پرسوں انہوں نے جب بھی کی ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں. میں نے 3-4 دفعہ ان کو ان کی پریس کانفرنس کو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر وہ جو باتیں کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بندے کون آئے ہوئے ہیں، ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ بہت بڑی گیم ہو رہی ہے میرے بھائی. اگر یہ اس کو عمران خان کو پھانسی والی بات کرتے ہیں، میں پاکستان میں نہیں ہوں اور میرے ساتھ مسئلہ میں آ نہیں سکتا پاکستان. اگر میں پاکستان میں ہوتا، خدا کی قسم میں اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے نا میں خیمہ سب سے پہلا میرا لگا ہوتا، میں وہاں پہ جا کے بیٹھا ہوا ہوتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، اگر اس کو اندر کیا ہو تو ہم کو وہاں پہ جانا چاہیے، اس کو وہاں سے نکالنا چاہیے. جیسے کل کے پرسوں وہ لاہور کے اندر وہ بٹر صاحب ہیں کہ کون ہے، ان کو جو ہے نا اپنا گاڑی میں بٹھایا اور جو ہے نا اپنا لوگوں نے آ کے دھبا بولا اور ان کو نکالا باہر اپنا پولیس کی گاڑی سے. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. آپ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا نہیں کر سکتے. آپ ان کے حساب سے دیکھیں نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ تو بھائی اپنے اس پہ لگے ہوئے ہیں اپنا کام کے اوپر، جو انہوں نے کرنا ہے اور وہ انہوں نے کرنا ہے. اس بھائی کی بات آپ دیکھیں نا کہ 200 کیسز بنا دیے تھے، ٹھیک ہے نا. چلے ضمانتیں ہو گئی کچھ بھی، لیکن انہوں نے بنائے تو صحیح نا. انہوں نے وہ کام تو کیا نا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے ان کو اندر جیسے اس کو نانی کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار وہ کہتی ہے کہ اس کو جو ہے نا پلین فیل ہم نے کرنا ہے، جیسے نواز شریف کے ساتھ کیا، جیل کے اندر ڈالا اور جو تکلیفیں نواز شریف نے برداشت کی ہیں وہ اس کو بھی برداشت کر. یہ ساری کام، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے اس پہ ہو رہی ہیں اور یہ ان کے بھی نہیں ہو رہی. آپ نے ایوب خان کی بات کی، میں نے جتنے لوگوں سے بات کی اور یہاں پہ جتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ بھائی ایوب خان سے پہلے کون تھا؟ پاکستان فوج کے جو آرمی چیف تھے ایوب خان سے پہلے کون تھے؟ یہ سارا جو جال بچھایا ہوا ہے اس وقت کا بچھایا ہوا ہے. وہ جو پہلے کے آرمی چیف تھے انہوں نے لا کے جو ہے نا اس کو ایوب خان کو اس لیے بٹھایا تھا کہ ہمارے جو جال بچھاؤ اس کو آگے جو ہے نا اپنا کنٹینیو کریں. تو وہی چیز اس وقت کنٹینیو ہو رہی ہے. اور جو کچھ 1947 سے پہلے انہوں نے جو قانون بنائے تھے 3 MPOs اور یہ وہ فلانا ڈمکانا، وہ آج پاکستان کے اندر نافذ ہیں. حالانکہ قائد اعظم نے اس چیز کو جو ہے نا ڈینائی کر دیا تھا کہ آپ اس چیز کو نافذ نہیں کر سکتے ہو اور اس چیز کو نہیں چلاؤ گے. ان کو ہٹا کے، ان کو مار کے، ان کو جو ہے نا اپنا قتل کر کے، میں تو ان کا قتل بولوں گا، ان کو قتل کر کے جو ہے نا پھر انہوں نے یہ سارے قانونوں کو جو ہے نا انہوں نے وہ کیا. اور آج ان قانونوں کو بھی نہیں مانتے. بھائی ہمارا ملک جو ہے نا وہ ہائی جیک ہوا ہے کمپلیٹلی. ان کے اپنا ہمارے جو جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو جو کوئی بھی پیچھے سے ہینڈل کر رہا ہے، اپنا جرنیل یہ نہیں ہے کہ خود سے کر رہے ہیں بھائی، ان کو بھی کوئی ہینڈل کر رہا ہے. انہوں نے باقاعدہ ایک جال بچھایا ہوا، اس جال کے اندر جو ہے نا ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں.
اور یہ جکڑا ہوا ہے ہمارے پورے نظام کو, ہمارے پورے لوگوں کو, اور غلام بنایا ہوا ہم لوگوں کو. اب میرا جواب سنتے ہیں آپ؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. نایت اللہ بات ان کو ختم کر لینے دیں, آپ جواب دینا. پھر بھول جاتا ہے آدمی. یہی بات ہے نا, اب ہم میرے سے بھی جو ہے نا باتیں بھول جاتی ہیں, بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. اب جو اس وقت جو سچویشن جو چل رہی ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں علیمہ خان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد, کہ یہ لوگ, اب آپ نے بہت ساری باتیں یہ بھی سنی ہوں گی کہ یار اپنا الیکشن کو جو ہے نا وہ ملتوی کر رہے ہیں, الیکشن کو ملتوی کر رہے ہیں, سینٹ میں درخواست لے کر گئے ہیں. کبھی وہ مولانا ڈیزل کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا میں موسم ٹھیک نہیں ہے, کبھی وہ ایک کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی اب جیسے ہمارے خان کے پاس پلین تھا, پلین اے, پلین بی, پلین سی, پلین, بھائی ان کے پاس بھی پلین بنے ہوئے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ کریں گے, اگر یہ نہ ہوا تو یہ کریں گے, اگر یہ نہ ہوا. کتنی چیزیں انہوں نے بلّا انہوں نے لے لیا, پارٹی انہوں نے تباہ کر دی. سب سے پہلے ابھی میرے ذہن میں بات, سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ چیئرمین کو چینج کیا. چیئرمین چینج ہوا نا بھائی, جس طرح سے بھی انہوں نے کیا, انٹر پارٹی جو ہے نا وہ اپنا الیکشن نہیں کرایا, تم لوگوں نے یہ نہیں کرایا, وہ نہیں کرایا, بھائی یہ کراؤ, وہ کرا کرو کے جو ہے نا انہوں نے چیئرمین شپ جو ہے نا